کبھی ناظرین سر میثاق کی ضرورت ہے جس طرح بی بی صاحبہ نے کیا تھا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میثاق جمہوریت ہم دونوں ایک دوسرے کی مخالف پارٹیاں تھیں اور یہاں گیم چل رہی تھی، میوزیکل چیئر کے نام سے ہم پہ بپتی کسی جاتی تھی، کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی یہ. لیکن اس کے باوجود ٹو پارٹی سسٹم بہت سے ملکوں میں ہے، بہت سے ملکوں میں رائج ہے ٹو پارٹی سسٹم. اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا مناسب سمجھا تھا ہم نے. اور ڈیموکریسی کے کچھ اصول، ڈیموکریسی کے کچھ آداب ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے ہم نے چارٹر ڈیموکریسی بنایا تھا. ایک کہ ڈیولپمنٹ کی کنٹینیوٹی ہو. ایک حکومت اگر کوئی شروع کرے ایک منصوبہ جو عوام کے مفاد میں ہے تو اس کو کنٹینیو کرے دوسری حکومت بھی، کہ ہمیں ترقی کی راہ سے گڑبڑ نہ ہو جائے، ہمارا خرچہ بڑھ نہ جائے، ہمیں یہ نہ ہو جائے، ہمیں وہ نہ ہو جائے. ایک تو یہ چیز تھی. دوسری تھی اداروں کو مضبوط کرنا، اداروں کو مضبوط کرنا. تیسری اس میں ریکنسیلیشن، اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ریکنسیلیشن، یہ بھی تھا. سازشیں بھی نہیں کرنی چاہیے، ہاں، سازشیں بھی نہیں کرنی. صوبائی خود مختاری کا بھی مسئلہ تھا، دو چار اور چیزیں بھی تھی، جوڈیشری کے بارے میں بھی تھا، یہ سب کچھ تھا. وہ بھی تھا کہ جس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا، بنانی چاہیے. یہ بھی تھا. اس میں کچھ چیزیں ہوئیں، کچھ چیزیں نہیں ہوئیں. اور عکس میں صرف دو پارٹیوں نے سگنیچر کیے، دوسری پارٹیوں نے سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا تھا، لاچاری دکھا دی تھی. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے بیٹھو، جب کوئی آتی ہے نا آواز کہ جی بیٹھنا چاہیے بیٹھنا چاہیے، تو کیا ایجنڈا ہے؟ ایجنڈا پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہونا چاہیے، جس میں نہ صرف چارٹر آف ڈیموکریسی ہو لیکن چارٹر آف اکانومی بھی ہو. کیونکہ پاکستان ابھی چلا رہا ہے، کراہ رہا ہے، زخموں کی تاب نہیں لا سک رہا. تو اکانومی کے ذہن میں آتی ہے بات. اکانومی کے لیے پالیسیز ایسی بنے جو کنٹینیو کر سکیں اور پاکستان کو ادھر ادھر جانے نہ دیں. یہ چیزیں ضروری ہیں اگر کوئی ملنا ہے تو پھر اس بات پہ. نہیں تو الیکشن سے پہلے سیاسی پارٹیوں کا کٹھے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کا مقابلہ کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہر ایک اپنے اپنے مینیفیسٹو کو لے کے عوام کے پاس جائے گا. جس کو عوام ووٹ دیں اس کا ہی نصیب ہوتا ہے. صحیح، ریٹین کرنا ووٹ کو. کراچی میں تاریخ میں پہلی دفعہ میئر آپ کا بنا، حیدرآباد کے اندر بلدیاتی الیکشن میں میجورٹی کے ساتھ، بلدیاتی بائی الیکشن میں بڑی میجورٹی کے ساتھ، کلین سویپ میں کہوں گا. اس کا امپیکٹ جنرل الیکشن میں دیکھ رہے ہیں اسپیشلی کراچی کے اندر؟ دیکھیں، ہم یہ ثبوت کے طور پر لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بولنے والوں کو تھوڑا سا اس کا احساس ہو کہ آپ کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود لوگ ہم سے محبت دکھا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں ٹرسٹ کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے پر کانفیڈنس دکھا رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ لوگ بزنس کرتے ہیں. بزنس کا مطلب ہے دے مین بزنس، دیٹس واٹ ہاؤ اٹ از سیڈ ان انگلش. تو ہم عوام کی دوستی نبھانے کی کوشش میں ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی 3 الیکشنز کے باوجود ہم سے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے. ہم شکر گزار ہیں. ابھی 2 ضلع، شکارپور کا ضلع ہوا، گھوٹکی کا ضلع ہوا، لاڑکانہ ہوا، اور بھی جگہ ہمارے ایسے کام چلتے رہیں گے. نوشہر و فیروز میں ہوا، اور ہر جگہ ایسا ہمارا ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں. اور میں اس پہ اس لیے بھی قائل ہوں کہ ہم ایکچولی سندھ کو یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا تھا لوکل باڈی الیکشن میں کہ دیکھو ہمارے تیر نے مقابلہ کیا، الف بے سے نام نہیں، تیر نے مقابلہ کیا لسانیت کا بھی اور یہ فرقہ واریت کا بھی. اس کا تیر نے مقابلہ کیا اور سندھ کو یونائٹ کر کے دکھایا. پیپلز پارٹی سارے سندھ میں سارے ڈسٹرکٹ، سارے کارپوریشن، ساری میونسپلٹیاں جیتی ہے، اس لیے کہ سندھ اب موقف رکھتا ہے یونائٹڈ کا.
کل کو اس پر بھی ہم بات تو کریں گے نا, اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. سر لوگ جوائن کر رہے ہیں آپ کو, ان کا جمہوری حق ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ایک بڑی میجورٹی رہی ہے, 2008 2013 2018 ایک میجورٹی ان کا مینڈیٹ جو ملا ہے لوگوں نے دیا. 1988 بھی نہ بھولیں آپ. نہ اس دور میں بھی یہ جو جتنے لوگ ہیں آپ کو جو جوائن کر رہے ہیں, یہ اقتدار کو جوائن کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کنٹینیو اقتدار نہیں ہوتا تو یہ لوگ تو نہیں آتے آپ کے پاس, یہ تو اقتداری لوگ ہیں. دیکھیں, الیکشن میں کھڑا ہونے کے بعد اگر کامیابی ملتی ہے تو حکومت مل جاتی ہے, یعنی اقتدار مل جاتا ہے. ہم نے کہا کہ ہم بیک ڈور سے اقتدار میں نہیں آئیں گے, ہم عوام کی قوت سے آئیں گے, اس ووٹ کی قوت سے آئیں گے جس کو ہم کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام. ہم اس کی قوت سے آ سکتے ہیں لیکن بیک ڈور سے نہیں. لیکن جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور کامیابی مل جاتی ہے, میجورٹی مل جاتی ہے, تو لامولا آپ کو اقتدار تو ملتا ہی ہے. اقتدار میں آنے کا خراب نہیں ہے بات, کرتے کیا ہو اقتدار میں, اصل مسئلہ وہ ہے. اقتدار عوام کے فائدے کے لیے, اقتدار عوام کے دہلیز پر, پاور ٹو دا پیپل, طاقت کا سرچشمہ عوام. تو پاور ٹو دا پیپل کی بات کرو, بھلے اقتدار میں آؤ, لیکن اگر جہاں بدحال لوگ رہتے ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ ہوئی اقتدار کی ہوس. لیکن اگر آپ کے پاس پالیسیز ہیں, ویژن ہے, اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے یوں کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کیا, پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہم نے کیا نا کچھ, پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہم نے کیا. اگر بات دوسری ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں دڑلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے وہ مکان دینے والی بات جو تھی, انٹرنیشنل فنڈنگ سے ہی صحیح, انٹرنیشنل فنڈنگ سے ہی صحیح, 20 لاکھ گھر, 20 لاکھ گھر. اس نے کہا تھا 1 لاکھ گھر بناؤں گا, ہم تو 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. 20 لاکھ گھر نہ صرف بنا رہے ہیں, اس زمین کے ٹکڑے کیا اس عورت کو مالک بھی بنا رہے ہیں, حقوق دے رہے ہیں. مالک بھی, مالکانہ حقوق دے رہے ہیں اس گھر کے جو پہلے نہیں تھے. اب ہم تو کر رہے ہیں. اس نے 1 لاکھ گھر نہیں بنایا, اس نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پڑ گیا, پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہ ہوا, سب کے جیسے ایڈوانس میں بکنگ لی, اور بکنگ کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح. بی بی صاحبہ کے ساتھ, شہید رانی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ آپ ساتھ ہوتے تھے. بی بی صاحبہ الیکشن لڑتی تھی سندھ کے اندر بھی, مقابلہ کرتی تھی, ایک اپوزیشن ہوا کرتی تھی, جیت ہار کا. آج کی پیپلز پارٹی الیکشن سے یعنی کہ مقابلے سے بھاگ رہی ہے. سب پیپلز پارٹی اپنے پاس لوگ لے کے, ایسا نہیں کہو. میری پارٹی اگر کوشش کرتی ہے, بھٹو صاحب نے کیا کیا, 300 لوگوں سے پارٹی بنائی, پھر گھوما, ہر گاؤں ہر شہر گھوما, گھومتے 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 اس نے جو باتیں کی, چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ ہوں یا لوکل ہوں, دکھائی دیا, لوگوں کو اکسایا, لوگوں کو ایک انکریجمنٹ دی. کرتے کراتے لوگ پارٹی میں شامل ہوئے, پارٹی میں شامل ہوئے, بڑے لوگ بھی ہوئے, چھوٹے لوگ بھی ہوئے, غریب بھی ہوئے, امیر بھی ہوئے, سفید بھی ہوئے تو سانولے بھی ہوئے. یہ سب آتے گئے پیپلز پارٹی میں, اور 70 میں آپ نے کچھ نہ کچھ دیکھ لیا. تو یہ موقف جو بھٹو صاحب کا پارٹی بڑھانے کا تھا, میں آج بھی کرتا ہوں. میں بھی کہتا رہتا ہوں, اور ایک کو بھائی پارٹی میں لوگوں کو لاؤ لاؤ لاؤ. یہ اس سے پارٹی بڑھتی ہے, مضبوط ہوتی ہے. اور اس میں اگر کوئی الیکٹیبلز بھی اگر آ جاتے ہیں ہماری قوت کو دیکھ کر, چلو ہماری ان جیالوں کو دیکھ کر کوئی اگر الیکٹیبل بھی آ جاتا ہے تو میں اس کو کیا روکوں گا بیٹھ کے کہ ان نہ. جیالوں کو دیکھ کر پنجاب کے لوگ نہیں آ رہے, کے پی کے لوگ نہیں آ رہے, صرف سندھ کے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ ہاں, وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. کر رہے ہوں گے کام, میں ان کو اس طرح سے نہیں کہتا کہ وہ کام نہیں کر رہے, کر رہے ہیں کام. لیکن میرے سندھ میں دوسری پارٹی ابھر نہیں رہی, پنجاب میں ابھر نہیں رہا. بات تو ایک ہی ہو گئی نا. یہاں آپ بیٹھ کے پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہو, کبھی پی ٹی آئی کی بات کرتے تھے,
وہاں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرتے تھے، اور ہم سندھ میں بیٹھے ہیں، یہاں صرف پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے، کسی اور پارٹی کی بات کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو بات تو ایک ہی ہوئی۔ نثار صاحب آخری سوال، آئینی سوال ہے یہ، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، جو 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن میں پورا موقع، جس طرح نواز شریف مجرم ہے، نااہل ہے، عمران خان بھی مجرم ہے، نااہل ہے، اگر صرف نواز شریف کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو نہیں دیا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں بولو۔ نواز شریف کی نااہلی کو 5 سال سے زائد عرصہ گزرا ہے، اور قانون والے بنانے والے اداروں میں بھی کچھ نہ کچھ ترامیم کی گئی ہیں کہ آگے سے کسی کو بھی لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی۔ اب اس میں مجھے دیکھنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا الیکشن پڑے گا، ایکٹ میں میاں صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ آگے کے لیے ہے یا اس کا اثر پیچھے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا میں غلطی کہہ رہا ہوں؟ ہاں، تو وہ الیکشن ایکٹ کے اوپر جو ہے نا ان کا پورا یہی ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت آگے لائف ٹرم نہیں، یا پچھلے زمانے سے بھی لائف ٹرم نہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہوگی۔ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ابھی ہوئی ہے، اس کو بھی سال بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں نے ڈسکوالیفیکیشن سے نکلنا ہے تو بہتر انداز کورٹ ہے۔ کرے نا عمران خان، اپیل کرے وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم کرانے کی، نہیں کر رہا نا، کورٹ نے دے دیا، وہ سزا معطل کر دی، لیکن ڈسکوالیفیکیشن قائم ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن پہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی نکال دی، ٹھیک ہے۔ جو بھی ابھی اس کا فیصلہ ہوگا یا تو الیکشن کمیشن کرے گی، نواز شریف صاحب کا کورٹ کرے گی۔ الیکشن سے پہلے دونوں اگر کوشش کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن پارٹیاں ہیں۔ آپ ایک طرف سے ضد کرتے ہو، بڑی فلاں شخص کیوں؟ آپ کہتے ہو نا صرف وہ بندہ کیوں؟ تو بندے کو چھوڑو، پارٹی کا پلیٹ فارم مضبوط کرو نا۔ پارٹی کے پلیٹ فارم کو، پی ٹی آئی کو مضبوط کرے، اپنے پی ایم ایل این کو مضبوط کرے۔ پارٹی تو ہے نا، پارٹی الیکشن میں کھڑی ہوگی نا۔ نواز شریف صرف ایک آدمی نا، ایک ہے میں نے، لیکن باقی تو اس کی پارٹی۔ عمران خان ایک آدمی، باقی تو اس کی پارٹی۔ بلاول صاحب ایک آدمی، باقی اس کی پارٹی۔ تو پارٹیوں نے لڑنا ہوتا ہے نا، اور ان کی کامیابی سے سب کا ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑی مہربانی نثار صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ جس طرح نثار صاحب نے کلیئرٹی کے ساتھ کام جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے اور جو کمٹمنٹس کی گئی، یعنی کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی، جیسے ہمارا آئین کہتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، ہم ماضی سے نہیں سیکھے، ماضی سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سی او ڈی کی آج بھی ضرورت ہے، میسا کی معیشت کی بھی ضرورت ہے۔ ملک کے اندر فری اور فیئر الیکشن، اور سب سیاسی جماعتوں کو، لیڈرشپ کو جو ہے نا ایکسس ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی ایک بڑی قربانی ہے جمہوریت کے لیے، سسٹم کے لیے، ایک بڑی اسٹرگل ہے، ایک عوامی جماعت ہے، مزدوروں کی جماعت ہے، کسانوں کی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر ہرڈلز پیدا کیے جا رہے ہیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔